سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ سلطنت عثمانیہ کی طاقتور ترین عورت کہ جس کا کردار نہ صرف یورپی مورخین نے مشکوک بنا ڈالا بلکہ اسی کے زمانے میں اس کے بارے میں استنبول میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ اس نے کالے جادو کے ذریعے سلطان سلیمان کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے اور وہ سازشیں رچنے میں ماہر اور ایک جادوگرنی ہے۔ رہی صحیح کسر دور جدید کے ڈرامہ سیریل میگنیفیسنٹ سینچری یعنی میرا سلطان نے پوری کر دی۔ یورپی کنیز روکسیلانا یعنی حورم سلطان پر معلوماتی ڈاکومنٹری پیش کی جا رہی ہے۔ یہ اس سیریز کی دوسری اور آخری ویڈیو ہے، جبکہ پہلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ حورم سلطان نے انقلاب برپا کر کے اس روایت کا خاتمہ کیا کہ عثمانی سلطان اپنی کسی کنیز سے شادی نہیں کرتے۔ حورم سلطان سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے دل و دماغ پر مکمل براجمان ہو چکی تھی۔ ایک اور غیر معمولی واقعہ یہ رونما ہوا کہ سلطان نے اس سے شادی کرنے کے بعد حرم کی بقیہ کنیزوں سے قطع تعلقی کر لی اور فقط اسی کا ہو کر رہ گیا۔ ماہ دورہ کی غیر موجودگی اور سلطان سلیمان القانونی کی عنایتوں کی وجہ سے وہ اس وقت کی با اثر ترین عورت بن چکی تھی۔ ممکن ہے اب بھی اس کے دل میں کچھ آرزویں تھیں جس کا پورا ہونا ناگزیر ہو چکا تھا۔ ایک یہ کہ وہ امور سلطنت میں دخل اندازی کرتی پھرے اور دوسرا یہ کہ ماہ دورہ کے بیٹے کے بجائے اس کے بیٹے تخت عثمانیہ کے وارث بنے، مگر اس کی ان دلی تمناؤں کے پورا ہونے میں سب سے بڑی اور پہلی رکاوٹ تھی وزیر اعظم پارگلی ابراہیم پاشا۔ ابراہیم پاشا بچپن سے ہی سلطان کا ساتھی اور رفیق تھا، سو جب وہ حکمران بنا تو اس نے اپنے دوست کو بھی نوازا۔ سلطان نے پہلے اسے وزیر اعظم بنایا اور پھر اپنی بہن خدیجہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ ابراہیم پاشا سال 1535 تک عثمانی سلطنت کا دوسرا طاقتور ترین آدمی بن چکا تھا۔ عام خیال یہی ہے کہ حورم سلطان یہ کہہ کر سلطان کو بھڑکانے لگی کہ ابراہیم پاشا خود بادشاہ بننے کی تمنا پال رہا ہے۔ یوں سلطان سلیمان اور ابراہیم پاشا کے درمیان ٹینشنز اتنی بڑھ گئیں کہ سلطان کے خاص آدمیوں نے اسے قتل کر دیا۔ ابراہیم پاشا کے قاتلوں کی زبانیں کاٹ دی گئیں، کانوں کے پردے پھاڑ دیے گئے تاکہ وہ کچھ نہ بول سکیں اور نہ ہی سن سکیں۔ یوں حورم سلطان نے اپنے سب سے بڑے دشمن سے بآسانی چھٹکارا پا لیا۔ تاہم ترک ہسٹورینز کی روح سے ابراہیم پاشا کے قتل کے محرکات بالکل واضح تھے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حد سے زیادہ طاقت و حشمت پا کر وہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے لگا، اور تو اور ایک محاذ جنگ میں کامیابی پا کر واپسی پر وہ خود کو سلطان کہلوانے لگا۔ یوں سلطان سلیمان کو اس پر لگائے گئے الزامات کی صحت کا ٹھیک اندازہ ہوا اور اسے لگا کہ اس کا اقتدار خطرے میں ہے، سو اس نے ابراہیم پاشا کو مروا دیا۔ یہ مغربی مورخین ہیں جنہوں نے قتل کا شک حورم پر ظاہر کیا ہے۔ 1541 عیسوی میں پرانے محل میں جو حرم سرائے بھی کہلاتا تھا پر اسرار طور پر آگ لگ گئی۔ یورپی مورخین پھر لکھتے ہیں کہ یہ آگ حورم نے لگوائی تاکہ وہ توپ کاپی محل میں سلطان کے پاس جا سکے، کیونکہ دستور کے مطابق سلطان الگ محل میں جبکہ اس کی کنیزیں علیحدہ محل میں رہتی تھیں۔ لیکن اب چونکہ وہ خاص کی سلطان یعنی ہمسر و زوجہ سلطان تھی تو محل میں اس کے قریب آ کر اس پر مزید حاوی ہونا چاہتی تھی۔ توپ کاپی پیلس آ کر وہ دراصل سلطان کا قرب پا کر اس پر مزید حاوی ہونا چاہتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ اب وہ سلطان کی دست راست اور مشیر خاص بن گئی، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ عسکری اور خارجہ امور پر سلطان کو مشورے دینے لگی۔ شاہی محل میں حورم سلطان کی آمد
اور امور سلطنت میں دخل اندازی سے عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کے معاملات میں عورتوں کا عمل دخل بڑھ گیا، جو طویل عرصے تک جاری رہا۔ یہ عرصہ تاریخ میں سلطنت خواتین کہلاتا ہے۔ یہ ایک ٹرو فیکٹ ہے کہ حرم سلطان نے پاگل کر دینے والی اداؤں اور دل میں گھر کر جانے والی باتوں سے سلطان کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا۔ بعض مورخین کے مطابق ممکن ہے کہ وہ سلطان کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے اس پر کالا جادو کیا کرتی تھی۔ ترک مورخین نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ استنبول شہر میں جادوگرنی کے نام سے مشہور تھی۔ وقت گزرتا رہا اور حرم کے بیٹے جوان ہو گئے۔ اس کی سوکن کا بیٹا شہزادہ مصطفیٰ مانیسا کا گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کا مضبوط متوقع وارث بھی تھا، جو اب اس کے لیے ایک ایسا ڈراؤنا خواب بن چکا تھا جو اس کی راتوں کی نیندیں اڑائے رکھتا۔ اب وہ اسے مارنے کے در پہ تھی تاکہ اس کے بیٹوں کے لیے سلطانی کی راہ ہموار ہو جائے۔ اس نے پہلے سلطان پر دباؤ ڈال کر اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم بنوایا اور پھر ان دونوں نے باپ اور بیٹے کو لڑوانے کی سازشیں رچی۔ رستم پاشا نے یہ افواہ اڑا دی کہ شہزادہ مصطفیٰ اپنی فوج یعنی چری کی مدد سے اپنے بڑے باپ کو ہٹا کر خود سلطان بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نے شاہ ایران کو لکھا شہزادے کا ایک خط بطور ثبوت پیش کیا کہ جس میں اس سے مدد مانگی گئی تھی۔ ادھر رستم پاشا کے کارندے شہزادے کے حلقے میں یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں بھی کامیاب رہے کہ سلطان اسے ولی عہدی کے منصب سے معزول کر کے اس کے سوتیلے بھائی سلیم ثانی کو ولی عہد بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چونکہ ایک بار پہلے بھی اس کے سوتیلے بھائی شہزادے محمد کو مانیسا کی امارت دی گئی تھی، تو مصطفیٰ کو حرم کی چال بازیوں اور مکاریوں کا بخوبی علم تھا، تو اس نے ان افواہوں پر کان دھر لیا اور یوں ساس اور داماد نے باپ اور بیٹے کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ 1553 عیسوی میں سلطان سلیمان ایران پر حملہ آور ہوا۔ اب وہ خون ریز وقت بھی آ گیا کہ جب شہزادے مصطفیٰ کے خلاف سازش کا آخری اور انتہائی کاری وار چلا گیا۔ مصطفیٰ کو سلطان کا خط ملا کہ تم فوراً اپنی فوج لے کر ہم سے محاذ جنگ پر آ ملو۔ سازشی عناصر سلطان کو یہ پٹی پڑھانے میں کامیاب رہے تھے کہ شہزادہ سلطان کی مدد کے لیے نہیں بلکہ خفیہ ہتھیار چھپائے اس کے قتل کے لیے آ رہا ہے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کے قریبی ساتھیوں نے اسے وہاں جانے سے روکا، مگر اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ کے پاس ہر صورت جائے گا تاکہ وہ سلطان کو سچائی بتا کر جھوٹی سازشیں بے نقاب کر سکے۔ اس حقیقت سے بے خبر کہ اس کی موت کا کھیل رچا جا چکا ہے، شہزادہ مصطفیٰ 6 اکتوبر 1553 کو ارگلی کے مقام پر خیمہ زن باپ کے خیمے میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے سے قبل سپاہیوں نے شہزادے کو غیر مسلح کر دیا۔ شہزادہ خیمے میں داخل ہوا تو باپ کے قہر و غضب نے اس کا استقبال کیا۔ سلطان کے اشارے کے منتظر سپاہیوں نے اس پر اچانک حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ یوں ایک ایسے المیے نے جنم لیا کہ جس نے عثمانی ترکوں کے زوال کی بنیاد رکھ دی۔ اپنے باپ سلطان سلیمان القانونی کے ہاتھوں قتل ہونے والا شہزادہ مصطفیٰ ایک قابل منتظم بہادر سپاہی، عوام دوست اور عثمانی اسلاف کی یادگار تھا۔ ترک اور مغربی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ عثمانی سلطنت اس کی قیادت میں عروج اور ترقی کی کئی منزلیں طے کرتی، مگر افسوس کہ حرم سلطان کی کنسپریسی کے ذریعے ایک قابل شہزادہ موت کی سولی چڑھ گیا۔ مگر ترک مورخین شہزادے کے قتل کے متعلق متضاد بیان پیش کرتے ہیں کہ مصطفیٰ شروع میں ولی عہد تھا، مگر بعد میں اسے اماسیہ کی امارت سونپ کر اس منصب سے پہلے ہی دور کیا جا چکا تھا۔
بہرحال مورخین یہ بھی حورم کی ہی کارستانی بتاتے ہیں کہ جس نے شہزادے کو مانسا کی امارت سے معزول کرا کر بہت پہلے ہی منصب سلطانی عملاً اس سے چھین لیا تھا۔ حورم سلطان کی تمام تر حسرتیں دل میں ہی رہ گئیں کہ جب وہ اپنے کسی بیٹے کو تخت پر بیٹھتے نہ دیکھ سکی اور 15 اپریل 1558 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ غیر معمولی عورت کے زیر اثر رہنے والے بوڑھے سلطان کا وقت بھی اس کے بعد اچھا نہیں گزرا۔ اس کے اپنے بیٹوں کے درمیان سلطنت کی سلطانی پانے کے لیے خانہ جنگی چھڑ گئی جو ایک شہزادے کے قتل کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچی۔ حورم سلطان کی درینہ خواہش آخرکار سلطنت کی خانہ جنگی، شہزادوں کے قتل اور دیگر کئی طویل عرصے تک عثمانیوں کی داخلی اور خارجی المیوں کے ساتھ پوری ہوئی۔ سلطان سلیمان عالی شان نے ایران کے ایک شہر کو اپنی محبوب ترین زوجہ حورم سلطان کے نام پر خرم آباد کا نام دیا۔ حورم سلطان اگرچہ عثمانی تاریخ کی ایک متنازع ترین عورت ہے، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی کے آخری ایام فلاحی کاموں اور خدمت خلق میں بسر ہونے پر مورخین شاہد ہیں۔ خاص کی سلطان کمپلیکس کے نام سے آج بھی استنبول میں وہ عمارت موجود ہے جس میں اس نے مسجد، مدرسہ، مفت طبی مرکز قائم کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فلاحی اور عوامی منصوبے اس سے منسوب ہیں۔ حورم سلطان کی ایک انگوٹھی کنیزوں کے اس کے ساتھ لگاؤ کی بدولت عرصہ دراز تک ان کے پاس رہی۔ مورخین آج تک یہ پتہ نہ لگا سکے کہ اس انگوٹھی میں ایسا کون سا راز پوشیدہ تھا۔ Presented by History Mystery Channel. Thanks for watching this video. Like, comment and share this video with your friends.